قرآن مجید اور ہماری زندگی کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو آج مسلمان اپنے آپ کو دیکھے اور قرآن کے احکامات کو دیکھے کہ قرآن ہمیں کیا کچھ کہتا ہے اور ہماری زندگی کس نہج پر کس طریقے پر گزر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ اور ہر شخص کو انڈیویجول لیول پر اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص اپنے کیے کا حساب خود دے گا، اس کے لیے کوئی سفارش بن کر کے وہاں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اجازت نہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا کل قیامت کے دن۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کی اذن کی، اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کر سکے؟ گویا کہ شفاعت کا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے، اسی کی ملکیت ہے، پھر وہ جس کو عطا کرے اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے۔ یہ خاص باتیں ہیں دونوں کہ اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، جب یہ دونوں صورتیں پائی جائیں گی تب کوئی کسی کے لیے زبان بھی کھول سکتا ہو، ورنہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان کو جنبش دے اور حرکت میں لائے کسی کے لیے کچھ فریاد کرنے کی، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہیں، شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید ہماری زندگی کا وہ سرمایہ ہے، اور ہم اگر کہیں کہ ہماری روح کی وہ غذا ہے کہ اگر اپنے روح کو اس غذا سے الگ کر دیا جائے تو وہ روح نہیں ہے، پھر وہ مردہ جسم ہے، چلتے پھرتے لاش کی شکل میں ہے، وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، وہ کانا ہے، سب کچھ کہہ لیجیے اس کو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو قرآن میں ذکر کیا کہ ہماری قرآن کی جب آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہوں کہ کوئی بات اندر جاتی نہیں۔ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہوں، سیدھا تالا کا لفظ استعمال کیا، لاک، اقفال، قفل کی جمع۔ اب ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن سے ہمارا ربط اور ہماری زندگی کے تعلقات کتنے ہیں۔ کیا واقعتاً اللہ رب العالمین نے، جو کہ عین فطرت کے مطابق قانون ہونا چاہیے، چونکہ اللہ ہماری حالت کو جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کون سا قانون کس قدر اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس میں اس کی بھلائی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، بلکہ کتاب و سنت دونوں کی بات اگر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح بیان کی ہے، ان دونوں میں کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو اور انسانیت کے خلاف ہو۔ حتیٰ کہ جب اللہ رب العالمین نے قصاص کا ذکر کیا تو اس قصاص کے ذکر میں بھی کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العالمین نے اس میں بھی کہا کہ زندگی ہے۔ کوئی غور و فکر تو کرے کہ زندگی ہے کیسی، اس میں ایک جان کے بدلے دوسرے جان کو قتل کیا جا رہا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کا جب نفاذ ہوتا ہے، اس کو تنفیذ میں لایا جاتا تو پھر ہزاروں جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں، پھر کوئی شخص قتل کی نیت سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر تو کسی کو میں نے قتل کیا اور بدلے میں بھی قتل کیا جاؤں گا تو پھر وہ اپنی زندگی کو سوچ کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ کو روک لے گا۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں عین فطرت کے مطابق ہے، انسان کی جو بناوٹ اور ساخت ہے، انسان کی جو اللہ رب العالمین نے تشکیل کی ہے، اسی تشکیل کے مطابق ہے کہ وہ اس دنیا میں جب اس قانون کے مطابق زندگی گزارے گا تو بہترین زندگی ان کی ہوگی، اور اسی بہترین زندگی کے راستے سے ان کی آخرت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کے تعارف میں قرآن نے خود ایسی آیتیں پیش کی ہیں کہ جن آیتوں کو ہم جب تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید تنزیل من رب العالمین ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اگر کوئی شخص شک و شبہ میں پڑ جائے کہ اس میں کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہہ دی ہو یا کسی انسان نے اس میں ایڈ کیا ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے بھی آگاہ کیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اگر اپنی جانب سے ایک بات بھی اس میں ایڈ کیے تو ہم اس کے شہ رگ کو پکڑ لیں گے، کاٹ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے شدید انداز میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ الف لام میم
تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ شروع کی جو آیت پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی انسان شک نہیں کر سکتا، اور شک کرنے کے لیے اس کے پاس وہ دماغ بھی تو ہو۔ خواہ مخواہ کے آیتوں کو آیتیں نہ دیکھ کر کے یا پورے قرآن کو نہ سمجھ کر کے یوں ہی کسی ایک بات پہ اعتراض کر لینا، وہ اس کی عقلی دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی کم مائگی کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پاس ابھی علم ہی نہیں ہے۔ اور جب علم کے اس مقام کو جب وہ پہنچ جاتا ہے کہ قرآن مجید کیسے سمجھا جائے اور کس بنیاد پر اس کی ایک آیت کو دوسری آیت سے ملایا جائے، جب وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ کہہ اٹھتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعارف کراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب ہمارے لیے ہے، صرف مسلمان یہ دعویٰ تو کر بیٹھے آج، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے گے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے لیے جب پروٹیسٹ کرنا ہو تو خوب اچھے انداز میں کریں گے، لیکن قرآن مجید کے احکام پر جب عمل کرنے کی بات آئے تو اس میں یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ زندگی میں آپ مشاہدہ کیے ہوں گے، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے، اس کے ایک بے حرمتی پہ جتنا ہم اور آپ فکر مند ہو جاتے ہیں، اگر اسی سے تھوڑے کچھ لیول پر اس پہ عمل کرنے کے بارے میں اگر فکر مند ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جائے اور ہماری زندگی کا رخ کچھ اور نظر آئے۔ ایک انسان بے چین اگر ہو جاتا ہو کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادہ کہیں بے چینی تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ جو آیتیں اللہ رب العالمین کے ہمارے پاس پہنچی ہیں، اگر ہم ان آیتوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ جس نے جو گناہ کیا، جو بے حرمتی کی، اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا، اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس نصیحت کی بات کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن عمل ہمارے اور آپ کا کام ہے۔ اگر ہماری زندگی اس قرآن سے کچھ ربط اور تعلق رکھتی ہے تو خیر منائیے، اور اگر اس قرآن سے الگ ہماری زندگی نظر آتی ہے، یہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگر زندگی اس کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ حقیقت ہے، یہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے کہ ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ جب اس کے پاس سلیبس کی بکس آتی ہیں، اگر تو وہ یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے اس کو خریدا، ہم نے پے کیا اس کو بڑے دل و جان سے میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں، محبوب ہے میرے پاس، لیکن اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے اگر اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، دو چار کی طرح سمجھ آنے والی بات، کوئی پیچ اور کوئی خم اور کوئی کجی نہیں ہے اس میں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب اپنے اس بک کو اگر نہیں سمجھتا تو وہ ایگزام کو پاس نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس کتاب گھروں میں موجود ہے، مساجد میں کتاب موجود ہے، ہم اس پر غور و فکر کرنے کے لیے کبھی سوچتے تک نہیں۔ پھر کیا قرآن، اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہمیں ایسے ہی لے جا کر کے کامیاب کرا دے گی کہ ہاں اس کو کامیاب کر دیجئے کیونکہ اس پر ایمان رکھتا تھا؟ ایمان تو وہ بھی رکھتا ہے جو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ وہ ڈیوائن بک ہے کہ جس پر ہر کسی کا عقیدہ آخرکار ہو جاتا ہے، کہ ایسی باتیں جن باتوں کو اس زمانے میں ایک انسان بغیر کسی ٹیکنالوجی کے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایمبریولوجی کا جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں وضاحت کی ہے، فرٹیلائزیشن کا جو معاملہ بیان کیا، بایولوجی پڑھنے والے جانتے ہوں گے، ایک بات کو، بلکہ جتنی وضاحت سے آج سائنس نہیں ذکر کر سکتا، اس سے کہیں بڑھ کر کے وضاحت اللہ رب العالمین کے اس کلام میں موجود ہے کہ 40 دن میں منی کا وہ قطرہ کیا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد کیا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد کیا بنتا ہے، کب اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بات کو کھول کر کے بیان کیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر اگر واقعتاً قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہے تو وہ یہ غور کرے گا اور کہے گا کہ بایولوجی کی ایک لفظ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کس چیز کے بارے میں آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھے ہیں کہ دوسری کتابوں کے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس تو بہت وقت ہے، بلکہ آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے اپنے ایگزام میں، لیکن وہ کتاب جو اصل کامیابی کا ضامن ہے، وہ کتاب جو اصل کامیابی کا ضامن ہے، جس نے ضمانت دی ہو آپ کو کہ اگر تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو تم یقیناً کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگے، اور اگر تم نے اس کو ٹھکرایا
تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارا حشر بڑا برا ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال ہونے کے باوجود بھی ایک انسان اس قرآن میں غور و فکر نہ کرے، اپنی زندگی کو نہ ٹٹولے کہ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق جوڑ کر کے رکھی ہے یا ہماری زندگی کسی اور چیز کے مطابق گزر رہی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایتوں میں سب سے واضح ہدایت، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب۔ کسی کو حق دیکھنا ہو، باطل دیکھنا ہو، اس کتاب کو کھولے، یہ وہ کرائٹیریا ہے جس پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بنائی ہوئے ترازو، دنیا کے بنائے ہوئے کرائٹیریا فیل ہو جائیں گے، اپنی باتیں کرنے والے اپنی باتیں کر جائیں گے، لیکن جہاں اللہ کا کلام آ جائے گا پھر وہاں کس کی بولتی اور کس کی زبان کھلے گی، اور کون کہے گا کہ نہیں بھائی یہ وہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کے کلام کے سامنے ہر کسی کو سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اگر اس کتاب حکیم اور کتاب مبین کے مطابق اگر نہ گزر رہی ہو تو یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ ہمارے پاس گھروں میں قرآن موجود ہے، ہماری مساجد میں قرآن موجود ہے، اگر رمضان میں کچھ لوگوں کو، حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر تلاوت کی توفیق بھی مل رہی ہے تو سمجھنے میں وہ اپنے آپ کو وقت نہیں دینا چاہتے کہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ ہم نے ابھی جو بات سمجھائی ایک آپ کے سلیبس کے بک کے بارے میں، اس سے زیادہ اور کیا سمجھانے والی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی جب آپ اپنے اس کتاب کو سمجھے بغیر اپنے ایگزام کو پاس نہیں کر سکتے، پھر جس کتاب کو ہماری کامیابی کا، بلکہ اس دنیا میں بھی اچھی زندگی کا اور آخرت میں کامیابی کا جس کتاب کے ذریعے سے وعدہ ہو، اگر وہ رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ہی اگر ہم نے چھوڑ رکھا ہو، ہم نے اس رسی کو سمجھا ہی نہ ہو کہ ہے آخر کیسے اس کو پکڑنا ہے، کیسے اس کو تھامنا ہے، تو ہم اپنی کامیابی کے لیے کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم یہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کتاب حکیم کے بارے میں قرآن میں اس کے نزول کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا کئی ایک آیتوں میں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور بڑی بابرکت کتاب ہے۔ جو شخص حقیقی معنی میں قرآن سے جڑے گا یقیناً اس کی زندگی برکتوں والی ہوگی، سکون والی زندگی ہوگی اس کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اگر اس کے مطابق زندگی ہے تو گویا کہ آپ اس کی اتباع میں ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں ہے تو پھر آپ اس کی اتباع میں نہیں ہے۔ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں آپ کے گھر میں موجود ہے اور سب کچھ آپ قرآن کے ادب و احترام کے لیے آپ کر گزرتے ہیں، لیکن اگر زندگی اس کو کتاب کے مطابق نہیں ہے، میرے اسلامی بھائیوں، لعلکم ترحمون کہ جس بنیاد پر اللہ کے رحم و کرم کا وعدہ ہے پھر وہ ملنا مشکل ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے، اس کتاب کے نزول پہ آپ کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ آئے، یعنی کہ آپ اپنے دل و جان سے پہلے اس کو خود قبول کریں اور اس کے بعد دوسروں کو لتنذر به، اس کے ذریعے سے ڈرانا ہے، لوگوں کو باخبر کرنا ہے کہ اس دنیا میں زندگی تباہ ہو جائے گی اگر تم کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور آخرت تو برباد ہوگی ہی کہ چونکہ تم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے تھے یہاں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس قرآن کی، اس کتاب کی اتباع کرو جو تمہاری جانب نازل کی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے نزول کا، اور اتباع کے لیے سمجھنا تو ضروری ہے نا بھائی، بغیر سمجھے کون اس کی پیروی کرتا؟ کسی بھی ڈیوائس کے لیے کوئی آپ کو بکلیٹ دے دیا جائے اور اس بکلیٹ کو آپ سمجھے ہی نہیں تو اس کو آپ چلائیں گے کیسے؟ کہ ایسے ہی دیکھا دیکھی چل رہا ہے، جیسے وہ چلاتے تھے ہم بھی ویسے ہی چلا لیں گے، پھر تو کہیں جا کر کے گچھا کھانا ہے، جا کر کے کہیں گریں گے، اور وہی گرنا ہی تو ہلاکت ہے ایک انسان کے لیے، اور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن لوگوں نے ایسے بزرگوں کو، اب اولیاء کا ترجمہ کیا کریں گے، بزرگوں سے ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کے اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء الرحمن بھی ہوتے ہیں اور اولیاء الشیطان بھی ہوتے ہیں، دونوں کے اولیاء ہیں۔ اولیاء یعنی جو مددگار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں آپس میں معاون ہوتا،
کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن لوگوں کو تم نے اپنا کچھ پیشوا بنا رکھا ہے ان کی اتباع نہ کرنا اس کتاب کے مقابلے میں. جب حکم اللہ کا آئے تو پھر کس کی سننی؟ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے بھی کوئی اپنا کچھ کہے گا؟ اور کوئی انسان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور کتاب اللہ کے اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہونے پر یقین ہو اس کو، پھر وہ اللہ کے کلام کے سامنے کسی اور کی سن کر کے اس کا ایمان کیسے گوارا کرے گا کہ میں اللہ کے کلام کو چھوڑ دوں، اللہ کی آیت کو چھوڑ دوں اور اس فلاں شخص کو جس کو میں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے ہم اس کی بات کو لے لیں؟ اللہ رب العالمین کی کتاب یہ وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا. آپ کو ایک انسان راستہ بتاتے ہوئے کچھ ادھر ادھر بتائے، کچھ کرے، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے ان هذا القرآن، سیدھا نام لیا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یقیناً یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا. میرے اسلامی بھائیوں، جس کتاب نے یہ گواہیاں پیش کی ہوں پھر اس کے بعد بھی کوئی راستہ سیدھا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی راستہ صراط مستقیم کہلا سکتا ہے جس کی کتاب و سنت کے مطابق راستے نہ ہوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين، اور مومنوں کو خوشخبری بھی سناتی کتاب. کس بات کی خوشخبری؟ کہ اگر تم اس کے مطابق عمل کرو گے الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. نیک اعمال کون؟ کس کے مطابق نیک اعمال ہوتے؟ جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا اس کے اعمال نیک کہلاتے ہیں، ورنہ کتاب و سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتی ہے، چاہے آپ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر کے کیوں نہ کر رہے ہو. کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جس کا عمل نہ ہو وہ آپ دیکھنے میں تو لگے گا کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن بدعت ہے، وہ صالحات میں گننے نہیں جاتے اس کو. اللہ رب العالمین نے کہا ایسے مومنین کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کتاب کے ذریعے سے جو مومنین کے نیک اعمال کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بڑا بہترین اور بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے حوالے سے غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دی خود. اور دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ جو سوچنے سمجھنے والا، جو عقل و شعور والا ہو. ایک جانور کو تو آپ دعوت نہیں دیتے نا، کہ جانوروں کو کسی چیز میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی تم بھی اس میں غور کرو آ کر کے. وہ کیا غور و فکر کرے گا جب اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے؟ تو گویا کہ صاحب عقل کو جو دعوت دی جا رہی ہے سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ اور ایک سورۃ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی غور و فکر کرنے کی دعوت دی. افلا یتدبرون القرآن، تدبر، غور و فکر کرنا، سوچ اور سمجھ سے کام لینا اس کتاب کے مطابق. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ انسان کو جس کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا. کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ دنیا بھر کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ذہن و دماغ ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے آج مسلمانوں کے پاس ذہن و دماغ نہیں ہے. نہیں ہے سوچنے والی بات. ہر شخص اپنے لیول پہ. عالم صاحب ہی جب بتائیں گے سب کچھ تبھی ہوگا معاملہ. پھر وہ کتاب آپ کی کتاب نہیں ہوئی. وہ تو عالم صاحب اگر منتر کی طرح کچھ پڑھ کر کے سنا کے چلے گئے تو پھر آپ کیا کہیے گا؟ ہاں بھائی یہ بھی قرآن نہیں ہے، ہاں یہ بھی قرآن نہیں. میں نے وہ جو تعویذ کے نمبرات کا جو کٹ نکال کر کے دکھایا، بہت سے لوگوں نے کہا جی یہ تو قرآن میں ہے. ہم نے کہا کہ عقل ماری گئی تمہاری. قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الی آخر الآیہ من الجنۃ والناس، ختم. اس کے آگے پیچھے قرآن نہیں ہے. آپ کچھ بھی ایڈ کر لو. وہ ایک ترجمہ قرآن ہے گھروں میں، اکثر گھروں میں موجود ہے، جس میں تعویذ کے وہ نمبر، سورتوں کے نمبر نکال دیے گئے، پورے قرآن کا نمبر نکال کر کے رکھ دیا. جب یہ نمبر ہی نکال کر کے رکھ دینا تھا تو قرآن سے کوئی جڑتا؟ ایک نمبر لیا ڈالا جیب میں، تعویذ میں بند کیا، گلے میں لٹکا لیا. کون قرآن سے جڑے گا؟ جن لوگوں نے غیر شعوری طور پر بھی یا شعوری طور پر بھی، جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، ان نمبروں کے نکالنے کا کام کیا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے، کہ لوگوں کو اس نے قرآن سے دور کر دیا ہے. پھر جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پھر اس کو قاعدہ پڑھانے بٹھائیے گا. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی آ جاؤ نا، قاعدہ پڑھائیں گے.
ہمیں اس میں عار نہیں محسوس ہوتی، ہم شرماتے نہیں اس کے لیے، اس لیے کہ ہم راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے۔ اگر الف با تا سیکھ کر کے ہی اللہ کے کلام کو پڑھا جا سکتا ہے، ہمیں اس کے پڑھانے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، ہم تو سب سے شرف کا کام سمجھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھے اور سکھائے۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے کہ اگر میرے ذریعے سے ایک بندہ قرآن پڑھنا سیکھ لے اور الف با تا اس کو پڑھانا شروع کیا ہو، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ وہ تو میرے لیے بھی خیر کا باعث بنے گا جب وہ بندہ قرآن کو پڑھ کر کے اور سمجھنے کی طرح جب وہ پڑھے کہ سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، میرے لیے بھی خیر کا باعث ہوگا۔ وہ من دل علی خیر، جس کسی نے بھی کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو وہ جو عمل کرنے والا ہے اس کو جتنا اجر ملنا ہے، اس بھلائی کے بتانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کو آج مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، زندوں کی کتاب ہی کون سمجھ رہا ہے جی؟ مردوں کے لیے آج پڑھے جاتے، بس کوئی مرنے لگا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی جاتی، باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھو ذرا، روح آسانی سے نکل جائے۔ اگر عمل نیک ہوگا روح آسانی سے نکلے گی، عمل نیک نہیں ہوگا تم اس پہ قرآن رکھ دو لیکن روح آسانی سے نہیں نکل سکتی۔ مردوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، مر گیا کوئی قرآن خوانی کراؤ، زندوں کو کہو قرآن خوانی کرے۔ قرآن خوانی مطلب قرآن پڑھنا، زندوں کو بولو کہ زندگی میں قرآن پڑھو، مرنے کے بعد پھر ان کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ صحابی نے کسی صحابی کے لیے کیا کہ فلاں صحابی گزرے، چلو جی قرآن خوانی کرو بیٹھ کر کے، آ کر کے ان کی زندگی قرآن کے مطابق تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق، صحابہ کرام کی زندگی قرآن کے مطابق۔ ہم نے اس کو کتاب جو زندوں کے لیے نازل کی گئی تھی مردوں والی کتاب بنا دی ہے۔ لوگ کسی کے مرنے پہ، کسی کے مر جانے کے بعد، اور ہدیہ اور تحفہ کرنے والے بھی کہ ہمارے فلاں صاحب جو گزر گئے ان کے نام سے ہم قرآن مسجد میں رکھ رہے ہیں۔ بھائی اپنے نام سے خرید لو اور اپنے نام سے پڑھو اور سمجھو، پھر کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہارے نام سے کوئی ہدیہ کرنے کے لیے آئے قرآن مسجد کو لے کر کے۔ ہم نے اس کتاب کو مردوں والی کتاب بنا دی، آج گھروں میں بڑے اچھے جزدانوں میں لپیٹ لپیٹ کر کے رکھے ہیں، خوشبو بھی چھڑک دی جاتی ہوگی، لیکن یہ کتاب جس دن فریاد بن کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہوگی کل قیامت کے دن، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فریادی بن کر کے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ کو انشاءاللہ میں بعد میں کوٹ کرتا ہوں، پہلے وہ آیت کریمہ جو میں نے سورۃ النساء اور سورۃ محمد کی ذکر کی، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ جن کے لیے قرآن نازل کیا گیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ دنیا والے اگر نکالنا بھی چاہتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری کم عقلی کی دلیل ہے وہ، اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سورۃ محمد میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ سوچ لیں کہ دلوں میں تالا لگا ہوا ہے یا کھلا ہوا ہے آپ کا دل۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جب سمجھنے والی بات کہی، غور و فکر کرنے والی بات کہی، اس کو ہم نے آسان بنایا لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک سورت کے اندر 4 آیتوں میں بار بار ایک ہی لفظ کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورۃ القمر کی آیت ایک ہی سورت میں 4 مرتبہ کہا اسی آیت کریمہ کو کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کی ان آیتوں پہ ہم کیوں نہیں اپنے ایمان کو جانچتے اور ٹٹولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب مخاطب کر رہا ہے تو کیا ہم اس مخاطب میں آتے کہ نہیں آتے، یا ہم انسان نہیں ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو آسان بنایا ہے۔ قدم تو بڑھاؤ اس کی طرف، اس کے سمجھنے کے لیے تم اپنے ٹائم تو نکالو۔ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ ایسی کتاب جو کسی کے زندگی کے لیے نازل کی گئی ہو، پھر اللہ اس کو مشکل بنا دیتا تو انسان کے لیے اعتراض کی جگہ ہو جاتی کہ یہ قرآن تو بڑا مشکل ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے اس مشکل اور اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو آؤ اور دیکھو اور نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد اخیر میں اپنی کچھ باتوں کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن سے اعراض کرنے والوں کو، اور اعراض کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایمان ہی نہیں لاتا ہے تو اس نے قرآن سے اعراض کیا ہے، ایمان لا کر کے بھی اعراض کرنے والے موجود ہیں کہ قرآن میں کچھ احکامات آ رہا ہو اور آپ اس احکام کو اگنور کر جائیں۔ اللہ کہے قرآن میں کہ سودی کاروبار نہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سودی کاروبار چھوڑ دو، اگر سودی کاروبار میں لت پت رہے تو یاد رکھنا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہنا۔ کون اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے؟ سودی کاروبار کا حکم اللہ رب العالمین نازل کر دے کہ یہ جو ہے نہیں کرنا ہے، انسان اپنی زندگی میں اس کو لیے جا رہا ہو، پھر آپ کے اس زندگی کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کے مطابق تو نہیں ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ اور، آپ کر رہے ہیں کچھ اور۔ زکوٰۃ نکالنے کی بات آئے اور کہا جائے کہ سونے چاندی کو، روپے پیسے کو، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا، سینت سینت کر کے رکھا، گن گن کر کے رکھا، چیک کرتے رہے، بیلنس تولتے رہے وزن سونے اور چاندی کو، وہ کنز ہے، وہ کنز ہے، کل قیامت کے دن انہی سب چیزوں کو تپا تپا کر کے جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد اس سے سزا دی جائے گی جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ قرآن کہہ رہا زکوٰۃ نکالنے کو، اور بڑے مختصر سے مال میں سے، اور ہماری جو ہے زکوٰۃ کی اس معاملے کو سمجھنے کی نہ کوشش کی جائے، زکوٰۃ نکالنے کی کوشش نہ کی جائے، پھر ہماری زندگی تو قرآن کے مطابق نہ ہوئی۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہو، عمرہ فرض ہو، اگر وہ حج اور عمرے کو نہ جائے، پھر اللہ رب العالمین کے کلام کے مطابق تو ان کی زندگی نہیں ہوئی۔ مسلمان جو عاقل و بالغ ہے، جو بلوغ ہے، روزے رکھنے کے لیے حکم دیا گیا، روزے نہ رکھے، قرآن کے مطابق تو زندگی نہیں ہوئی اس کی۔ قرآن مجید کہاں ہے اور ہماری زندگی کہاں ہے؟ شادی بیاہ کے معاملات ہو، ہمارے رہن سہن کا، ہمارے پہناوے کا، ہمارے اخلاق و کردار کا، اگر واقعتاً اللہ رب العالمین کی کتاب کو دیکھیں تو ہم کسی اور چھور پہ نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام کہیں اور نظر آتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریادی بن کر کے آئیں گے اس امت کے لیے۔ سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ، آیت نمبر 30 ہے غالباً، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑنا ہی یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ ایک مسلمان کو پوچھا جائے ایمان ہے قرآن پہ؟ ہاں ایمان ہے۔ زندگی گزرتی ہے اس کے مطابق؟ سمجھتے ہی نہیں تو زندگی کہاں سے اس کے مطابق گزرے گی؟ اور جن لوگوں نے قرآن سے اعراض کیا ہوا، اپنی زندگی کو اس سے دور کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125، 126، 3 آیتوں میں بڑی غور و فکر والی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایسے حشر نہ فرمائے جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ غور سے سنیے گا ذرا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126، کہ جنہوں نے ہمارے ذکر سے، اور ذکر یہی ہے قرآن، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمارے احکامات سے روگردانی کر کے زندگی گزاری ہو، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اس دنیا میں۔ اور یقیناً تنگی میں ہوتے ہیں وہ لوگ، چاہے ان کے پاس ایک بہترین زندگی کیوں نہ ہو۔ یہ مت سوچئے کہ جو کفار ہیں ان کے پاس بڑے روپے پیسے مال و دولت ہے تو ان کی زندگی اچھی ہے، وہ سکون والی زندگی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اس کے بعد والا جو حکم ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ کیسے اٹھائیں گے؟ اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ سیدھا سا لفظ ہے، ادھر ادھر کہیں گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان ہو کر کے اگر کل قیامت کے دن اندھا بن کر کے اٹھا دیا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ والی زندگی، فراق دکھے گی اس کی زندگی میں، بڑے اچھے ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہوں گے، لیکن اندرونی اعتبار سے بڑا گھٹن محسوس کر رہا ہوگا وہ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، پھر وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ بندہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ اس سے بڑی وضاحت اور کچھ ہو سکتی ہے کہ یہاں سیدھے سے مراد ہے کہ ان آنکھوں سے وہ اندھا اٹھایا جائے گا جس نے قرآن کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔
اللہ بچائے ہماری اس حشر سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کی فہرست میں نہ شامل کر دے۔ غور کرنے والی آیت ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے دعویٰ کر رکھا ہو کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، پھر اس کے مطابق زندگی نہ گزر رہی ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ وہ کہے گا بھی کہ اللہ میں دنیا میں دیکھنے پھرنے والا، اچھی خاصی میری آنکھ کی بینائی تھی، خوب میں نے دنیا کی سیر کی ہے، دنیا دیکھا میں نے، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں جب تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس میں غور و فکر نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سوچ ہی تک نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ جاؤ میرے اسلامی بھائیوں، اگر یہ معاملہ ہو گیا تو مسجدوں میں اتنے قرآن رکھے ہونے کا اور گھروں میں قرآن سجا سجا کر کے رکھے ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے ان بھائیوں کو جو قرآن پڑھتے تک نہیں، اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک آخری حدیث جو خطبہ مسنونہ میں نے پیش کی تھی، اور میں نے خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں کافی ماشاءاللہ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے پاس زندگی ہے اچھی خاصی، اور زندگی اس معنی میں کہ بھی آپ جوانی کی عمر میں ہے، بہت کچھ کرنے کی امیدیں ہیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے، آپ کی زندگی بدلے گی، زندگی میں خیر و برکت نظر آئے گی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین جب اس کو بابرکت کتاب کہا ہے تو اس کے اپنانے میں بھی اللہ رب العالمین برکتیں رکھی ہیں، اس پر یقین کیجیے۔ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے کلام کے لیے بھی آپ وقت نکالیے، انشاءاللہ زندگی خیر و برکت والی ہوگی۔ اور جو دوسرے لوگوں کو اپنے سفارشی بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے دامن کو پکڑیں گے، وہ ہماری کامیابی کے لیے وہاں فریاد کر دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کو شفیع قرار دیا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ سفارشی بن کر کے آئے گا، اس کتاب کو اپنائیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھو، اقرأ پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، قرآن کو پڑھو، یقیناً کل قیامت کے دن یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا۔ جب اللہ کے کلام اگر کسی کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کلام کی یعنی اس قرآن مجید کی سفارش ضرور قبول فرمائے گا۔ روزے کے سلسلے میں بھی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ روزہ آ کر کے کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، دن کی حالت میں میری جانب سے اس کے لیے سفارش قبول فرما دے۔ اور قرآن آ کر کے کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات میں جگا کر کے رکھا، قیام اللیل کرتا تھا، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، آج میری سفارش ان کے لیے ان کے حق میں قبول فرما لے۔ دوسروں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس کو اجازت ملے گی نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو شفیع قرار دیا کہ سفارش بن کر کے آئے گا، وہ اپنے اس پڑھنے والے کے لیے اس کلام کو اپنا لیجئے، اس کلام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس کتاب کا جو حق ہے ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس کو صرف بابرکت کے لیے، برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو بنا لیا، اور اس سے جو اصل مقصد تھا کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے۔ اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں، اچھے انداز میں تلاوت بھی سیکھیں اور اس کو غور و فکر کریں، اس پر سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں اس کتاب کے تعلق سے اگر تھوڑی سی بھی نظر اندازی کا کوئی شبہ اور کوئی گوشہ پایا جا رہا ہو، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کی طرف پلٹیں۔ الہ العالمین اس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اسی کے ذریعے اس دنیا میں اچھائی ہے اور آخرت میں بھی اچھائی ملنی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اے اللہ مسلم معاشرہ اس کتاب سے یقینی غفلت میں ہے، تو مسلم معاشرے کے لوگوں کو توفیق عنایت فرما کہ وہ اس کتاب کو سمجھنے میں وقت لگائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت خصوصاً رمضان کے مہینے میں کہ یہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا ہے اور اس کا خاص تعلق ہے، اللہ تو توفیق دے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو جو اپنے اوقات کو دیگر لایانی چیزوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو توفیق عنایت فرما کہ وہ قرآن حکیم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین جب تک تمہیں اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔